بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگست 2022، پیج نمبر 25۔ پریشان بدحال گھرانوں اور ذہنی طور پر الجھے افراد کے خطوط اور سلجھے جواب۔ ہر الجھن کی سلجھن، قابلیت کی نفی۔ کسی اہم شخصیت سے ملنا ہو یا کسی انٹرویو کے لیے جانا ہو تو میں بہت فکر مند ہو جاتا ہوں، سٹریس ہونے لگتی ہے۔ اس دوران دل کرتا ہے کہیں اور چلا جاؤں۔ یہ تجربہ اچھا بھی رہا۔ جب واپس گھر آیا تو پرسکون محسوس کیا۔ میں کسی مشکل کو دماغ پر مسلط کر کے نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف گھر والوں کی باتیں ہیں جو جینے نہیں دیتی۔ مشورہ: آپ کو ہونے والی سٹریس اور فکر مندی دونوں یکساں اہمیت کی حامل معلوم ہوتی ہیں۔ در حقیقت کسی اہم بات پر فکر مند ہونا اور اس کا دباؤ ذہن پر مسلط ہو جانا ایک حد تک اچھا ہے، کیوں نہ کہ پھر ہم اس سلسلے کی تیاری کرتے ہیں اور کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ایسی فکر جو ہمیں حقائق کا سامنا کرنے کے قابل نہ رکھے اور فرار اختیار کر لیا جائے، ہوا اس طرح آپ اچھا محسوس کریں، یہ غلط رویہ ہے، کیوں نہ کہ اس طرح انسان اپنی قابلیت، صلاحیت، جرأت، اعتماد اور ہنرمندی کی نفی کرتا ہے۔ آئندہ کسی سے ملاقات کرنے یا انٹرویو دینے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کریں اور اس حوالے سے ذہن میں مثبت خیالات لاتے رہیں، اس سے آپ بہتری محسوس کریں گے۔ آخری دن تک انتظار کیا۔ 1 سال منگنی رہنے کے بعد لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا، صرف اس لیے کہ میری تنخواہ کم تھی۔ ان کو مجھ سے اچھا لڑکا مل گیا۔ میرے والدین تو مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا رہے تھے، محض شادی کے لیے میں نے ملازمت کی تھی۔ میں نے بہت دن تک انتظار کیا، شاید کوئی خبر آ جائے۔ میں ایک دفعہ خودکشی کرنے کی ناکام کوشش بھی کر چکا ہوں۔ موت کی خواہش پر زندگی مل جائے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو دنیا میں اہم اور بامقصد کام کرنے ہیں۔ ہر دن خود کو جینے کے لیے تیار رکھیں۔ مثبت سمت میں قوت عمل جگانے کے بعد اپنے اندر نئی توانائی محسوس ہوگی۔ دماغ بھی اچھی تبدیلیاں چاہتا ہے، تب ذہنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ اچھی اور بامقصد زندگی جینے کی خواہش دماغ کو بہتر انداز میں کام کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ڈر کی وجہ سے رات نیند نہیں آتی۔ میری دوست کی والدہ کے انتقال کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہر وقت ان کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ جب وہ ایسی باتیں کرتی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھتی ہوں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی روح نہ آ جائے۔ پھر مجھے رات نیند بھی مشکل سے آتی ہے۔ آپ کی دوست کے لیے اپنی ماں کا صدمہ شدید ہے۔ وہ ابھی تک انہیں بلا نہیں پائی۔ آپ چاہیں تو اس سے گفتگو کے دوران موضوع بدل لیا کریں، مثلاً کالج میں پڑھائی سے متعلق بات کریں اور گھر پر اپنی ذمہ داریوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو منفی سوچ سے نکالیں جس کے تحت دروازے کھڑکیاں بند کرتی ہیں، کیوں نہ کہ یہی سوچ نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ آپ نے جس چیز کا ڈر کا ذکر کیا بیرونی ہے، یہ صرف ذہن کی پیداوار ہے۔ خود سے بھی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ آنسوؤں کی دلدل۔ خوشیوں کی تلاش میں ایک ایسے لڑکے سے شادی کی جس نے صرف مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں دکھوں کی دلدل میں جا رہی ہوں۔ بہت جلد مجھ پر بید کھل گیا کہ اس کی اور لڑکیوں سے بھی دوستی ہے۔ بہت رنگین مزاج اور بطونی انسان ہے۔
میں سرکاری اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ دل چاہتا ہے ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں تاکہ یہ میری ذمہ داری محسوس کرے اور اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اپنی غلطی پر بہت روتی ہوں، پچھتاتی ہوں۔ مشورہ: زندگی میں ہر بات توقع کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور حقائق کسی اور انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ وقت ہمت اور حوصلے سے کام لینے کا ہے۔ رونا آپ کو ہر طرح سے کمزور کر دے گا۔ ملازمت چھوڑنے کے بجائے آپ کچھ وقت کے لیے چھٹی لے لیں، حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ شوہر کے مزاج اور باتوں کو جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیں۔ اپنے رویے سے بھی ظاہر کرتے رہیں کہ آپ کو ان پر بھروسہ ہے۔ کسی لڑکی سے وہ بات کرتے ہیں تو محض ایک لڑکی ہے، لیکن آپ ان کی بیوی ہیں۔ آپ کا تعلق اور رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ازواجی زندگی کی خوشیاں آسانی سے میسر نہیں آتی، ان کو عقل مندی سے کام لے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں تلخی: میں نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو بہت معمولی شکل و صورت کی تھی۔ خوبی صرف اتنی سی تھی کہ پڑھ لکھ کر اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میری والدہ نے سوچا معاشی حالات اچھے رہیں گے، مگر میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ میری بیوی کو بھی معلوم ہے، مگر وہ اس بات پر کوئی بات نہیں کرتی جیسے اسے میری فکر نہ ہو اور اسے بھی کوئی اور پسند ہو۔ مجھے اس کے رویے سے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپاتی ہے۔ ایک عورت جس کو معلوم ہے کہ اس کا شوہر شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا اور وہ کچھ نہیں کہتی، یہ بات اسے اچھا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ تو شک اور بدگمانی کر رہے ہیں۔ گھر ٹوٹنے کی بنیادی وجوہات میں بہت زیادہ وجہ بنتی ہے، وہ یہی شک اور بدگمانی ہے۔ اگر انہیں کوئی پسند ہوتا تو آپ سے شادی کیوں کرتی، یا یوں خاموشی سے کیوں آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی قدر کریں اور پہلے والی خاتون کو بھول کر اپنے ازواجی رشتے کو یقین اور بھروسے سے مضبوط کریں۔ تو فرینڈز، یہ تھا پریشان، بدحال گھرانوں اور ذہنی طور پر الجھے افراد کے خطوط اور سلجھے جواب۔ تو یہ پیج نمبر 25 میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ضرور اسے آگے شیئر کرنا بالکل مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ ضرور کریں، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔